بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاۃ فقرأ فیها فلبس علیہ فلما انصرف من صلاته قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال ما منعك أن تفتح علي؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ پیغمبر کریم نماز پڑھا رہے تھے کہ تلاوت کے اندر اللہ کے نبی بھول گئے، دہرایا لیکن وہ یاد نہ آیا۔ پھر جب نماز ختم ہوئی تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا کہ ابی تو نماز میں تھا؟ اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول جی ہمیں تھا۔ تو پیغمبر کریم نے فرمایا ما منعک ان تفتح علی؟ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آگے والی آیت تو نے سنائی کیوں نہیں؟ تو وہ خاموش رہا۔ تو مقصد کئی باتیں ثابت ہو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں۔ انما انا بشر انسا کما تنسون، میں بھی کبھی کبھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب، مشکل کشا یا غیر بشر نہیں ہیں، بشر ہی ہیں، انسان ہی ہیں، لیکن اعلیٰ درجے کا۔ اس طرح کا سوچنا کہ پیغمبر کریم کوئی درجے شان کے اعتبار ہمارے جیسا ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اور پھر یہ بات کہ اگر انسان نماز کے اندر، اس کے اندر یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے خود پیغمبر کریم سے اگلا حصہ قرآن پاک کی اگلی آیتیں بھلا دیں تاکہ امت کے لیے سبق ہو جائے، اگر امام صاحب سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا۔ امت کے لیے یہ سبق ملا کہ اگر امام صاحب کہیں تلاوت کر رہا ہے اور اگر بھول گیا، یاد نہیں آ رہا، تو پھر مقتدیوں پر لازم ہے کہ اس کو یاد دلائیں۔ یا رکوع کی یہ رکعت، دوسری رکعت کے بعد اٹھنا ہے، بیٹھ گیا، پہلی رکعت میں بیٹھنا نہیں تھا اور بیٹھ گیا، اس طرح کی کوئی بھی غلطیاں ہو جائیں تو مقتدیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آواز دیں سبحان اللہ کہہ کر کے۔ باقی تھوڑا سا تفصیل یہ ہے کہ امام کو تلاوت میں اگر بھول ہو جائے تو کب اس کو آواز دینی ہے، کب نہیں دینی، اس کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر بالکل شروع میں امام صاحب پھنس گیا ہے تو پھر مقتدی پر لازم ہے پہلے تو امام خود ہی دہرائے، ایک مرتبہ پھنس گیا، دوسری مرتبہ پڑھے، تیسری مرتبہ پڑھے، پھر بھی اگر یاد نہیں آ رہا تو پھر مقتدی اس کو بتائیں، یا پھر اس امام اس جگہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ سے پڑھنا شروع کر دیں تاکہ کسی کی نماز خراب نہ ہو۔ اور اگر 2-3 آیتوں کے بعد بھولا ہے تو پھر کسی کو آواز دینے کی اجازت نہیں ہے۔ ابھی امام صاحب دوسری جگہ سے شروع کرے تو بھی ٹھیک ہے، رکوع میں چلا جائے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن تراویح کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ تراویح میں بتانا لازم ہے، کیونکہ یہاں فرض نمازوں کے اندر حکم یہ ہے کہ کہیں سے بھی کچھ قرآن پاک کی تلاوت کرو، نماز پڑھو بس۔ اور تراویح کے اندر نماز کے ساتھ ساتھ قرآن پاک پورا کرنا لازم ہوتا ہے۔ اگر ہم نے نہیں بتایا، کسی نے نہیں بتایا اور اس کی اگر ایک آیت یا ایک لفظ بھی رہ گیا تو قرآن کا ختم تو نہیں ہوگا۔ اتنی محنت بھی کریں، پورا مہینے تک کھڑے بھی رہیں، 25 دن تک کھڑے رہیں، اور امام صاحب نے صرف ایک لفظ کہیں سے چھوڑ دیا ہوگا تو قرآن کا ختم نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے تراویح میں امام کو بتانا لازم ہے، اور عام نمازوں کے اندر بتانا لازم ہے نہیں، وہ ساری صورتیں آپ کے سامنے میں نے بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سنت کے ساتھ، سیرت کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ساتھ محبت اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔